اب ایک بادشاہ تھا، ایک بادشاہ گزرا۔ وہ بڑے جو ذمہ دار ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی ہے، یہ حافظ قرآن ہے، یہ عالم دین ہے، اس کے پاس نہ ڈھنگ کا کپڑا، نہ ڈھنگ کا گھر، نہ ڈھنگ کی سواری، نہ ڈھنگ کی کوئی جائیداد، یہ تو کمی ہے۔ یہ ہماری سوچوں میں آتا ہے۔ اب بادشاہ گزرا، بادشاہ نے کہا، یہ فرمان جب ان کے پاس پہنچا، عام بندہ بھی سوچے، پر یاد رکھ لیں وہی بندہ سوچے گا جو علم سے عاری ہوگا، جو بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ گیا ہے تو پھر یہ ہماری گردنیں اکڑنے والی نہیں ہونی چاہیے بلکہ جھک جانے والی ہونی چاہیے۔ اب وہ بادشاہ تھا، بادشاہ نے کہا کہ یہ میں سوچتا ہوں کہ یہ علماء یہ بار بار حدیث بیان کرتے ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں۔ وہ کہتا ہے بادشاہ میں ہوں، مال میرے پاس ہے، دولت میرے پاس ہے، عزت میرے پاس ہے، شہرت میرے پاس ہے، مقام میرے پاس ہے، ہیرے جواہرات میرے پاس ہے، سب کچھ میرے پاس ہے۔ میں کسی کو چاہوں سامنے کھڑا کروں، کسی کو چاہوں بٹھا دوں۔ یہ امام ہے، یہ عالم ہے، یہ بھی میرے متحد ہے۔ میں کہوں تو یہ آئے، میں کہوں تو چھٹی کروا دوں تو یہ چھٹی کر کے چلا جائے، یہ بھی میرے متحد ہے۔ جو انبیاء کا وارث ہوتا ہے تو اس کو تو پھر اللہ نے طاقت دینی چاہیے، اس کے پاس تو طاقت ہونی چاہیے، اس کے پاس تو ہے نہیں، یہ تو ہمارے متحد ہے۔ ہم چاہیں، میں چاہوں تو چھٹی کروا دوں، میں چاہوں تو اس کا وظیفہ بند کر دوں، میں چاہوں تو اسے قید کروا دوں، میں چاہوں تو اسے بند کروا دوں، میں چاہوں تو اسے پھانسی لگوا دوں، میرے اختیار میں ہے۔ تو یہ کہاں سے وارث؟ سوچتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ فرمایا دوسرا سوال، ایک یہ دوسرا سوال کہ عالم دین کی خدمت کرنے سے، اس کو کپڑا دینے سے، اسے جو ہے وہ رقم دینے سے، اس کو جو ہے وہ گلہ دینے سے جنت ملتی ہے، تو یہ کیسے ہے؟ جنت تو تب ملنی چاہیے جب اللہ کے گھر میں اللہ کے گھر کی خدمت کی جائے۔ جنت تو تب ملنی چاہیے جب ماں کی خدمت کی جائے۔ جنت تو تب ملنی چاہیے جب باپ کی خدمت کی جائے۔ جنت تو تب ملنی چاہیے جب صدقہ و خیرات کیا جائے۔ تو یہ ایک عالم دین کی حافظ قرآن کی خدمت کرنے سے جنت کیسے ملتی ہے؟ یہ بھی لگتا ہے انہوں نے اپنی طرف سے بات کر رکھی ہے۔ یہ دو سوال۔ اب تیسرا سوال اس شخص کا، اس بادشاہ کا، وہ یہ تھا کہ لوگوں سے سنا ہے اس نے کہ اس کا یہ باپ یہ نہیں ہے، اس کا باپ دوسرا ہے، جو اس کے باپ کا نام تھا نا۔ اب لوگ کہتے کہ یہ اس کا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے۔ اب یہ بات بھی اس کے ذہن میں تھی کہ کیا واقعی میرا باپ وہی ہے جس کا علم میری ماں نے دیا ہے کہ بیٹا یہ تیرا باپ ہے، یا کہ اس قوم کی وجہ سے جو قوم کہتی ہے کہ یہ بادشاہ اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ تو فلاں کا بیٹا ہے۔ اب یہ تین سوال اس بادشاہ کے ذہن میں کھٹکتے ہیں۔ نہ دن کو آرام آتا ہے، نہ رات کو چین ملتا ہے، نہ دن کو سکون ملتا ہے، نہ رات کو ملتا ہے۔ اتنی حکومت بادشاہت ہونے کے باوجود بھی نہیں مل رہا۔ فرمایا جاتا ہے ایک رات اس نے کہا یار آرام نہیں مل رہا، آج ایک سواری تیار کرو۔ سواری تیار کی گئی، کہا ایک قافلہ تیار کرو جو میرے سجے کھبے دائیں بائیں آگے پیچھے وہ چلے، پروٹوکول دیں، آج میں اپنی رعایا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کام ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ فرمایا اس وقت بجلی نہیں تھی، چراغوں کا وقت تھا، لوگ چراغ جلاتے تھے۔ فرمایا چاہیے ایک شاہی چراغ جلایا جائے۔ بڑا شاہی چراغ جلایا گیا۔ اب وہ آگے آگے چل رہا ہے چراغ لے کر، بادشاہ کی سواری پیچھے ہے، لشکر پیچھے ہے۔ اب بادشاہ اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ تین سوال بادشاہ کے ذہن میں کھٹکتے ہیں، چین نہیں ملتا، وہ ذہن میں ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ ایک چوک میں ایک لڑکا کھڑا ہے جو کوئلے والوں ریڑھی کے پاس کھڑا ہے، جس میں کوئلے سلگ رہے ہیں، کوئی کباب بنانے والا یا کوئی گوشت بھوننے والا وہ ریڑھی لگا کے کھڑا ہے۔ جیسے وہ ان کوئلوں کے اوپر وہ تاؤ دیتا ہے، جھاڑتا ہے، ہوا پڑتی ہے، کوئلے بکتے ہیں، روشنی پھیلتی ہے، یہ شخص فوراً
ایک کتاب نما کوئی چیز اس روشنی کی طرف کرتا ہے، کچھ دیکھ لیتا ہے، پھر سر ہلانا شروع کر دیتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے، پھر پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد پھر کوئلوں کے اوپر وہ ہوا مارنے کے لیے کچھ بڑھاتا ہے، پھر وہ آگے کر دیتا ہے، ایسے کرتا ہے، روشنی کے اوپر دیکھتا ہے، سر ہلانا شروع کر دیتا ہے، پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بادشاہ کو عجیب بات محسوس ہوئی۔ بادشاہ نے کہا اس شخص کو، اس نوجوان کو بلاؤ۔ بلایا گیا، کہا کیا کر رہا ہے؟ کہا میں قرآن کا سبق یاد کر رہا ہوں، میں حدیث کا سبق یاد کر رہا ہوں۔ کہا تیرے گھر میں چراغ نہیں ہے؟ کہا میں ایک یتیم کا بیٹا ہوں، میرا باپ مرا ہوا ہے، میں ایک یتیم کا بیٹا ہوں، میرے بڑے بھائی نہیں ہیں، میرا کوئی سروکار نہیں ہے، لہذا میں اس قرآن کو، اس حدیث کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر آ جاتا ہوں۔ جیسے روشنی پڑتی ہے میں یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں، روشنی رکتی ہے میں پیچھے ہو جاتا ہوں کہ کہیں یہ تنگ نہ ہو جائے، کہیں مجھے یہ بھگا نہ دے، کہیں مجھے یہ ڈانٹ نہ دے۔ بادشاہ کہتا ہے اچھا اتنی بات ہے؟ کہا یہی شاہی چراغ، وزیر کو کہا یہی شاہی چراغ اس نوجوان کو دے دے، اس کا پتہ معلوم کر لے، جب تک یہ بچہ، یہ نوجوان قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کرتا رہے۔ وزیر تیری ذمہ داری ہے، روزانہ اس کے گھر میں چراغ کا تیل بھی پہنچانا ہے، روزانہ اس کے گھر میں خرچ بھی پہنچانا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے۔ فرمایا بس۔ بادشاہ نے کہا اب یہیں سے واپس جاتے ہیں۔ واپس آتا ہے اور آ کر اپنا شاہی لباس اتارتا ہے، شاہی لباس اتار کر جیسے ہی اس بستر کے اوپر وہ لیٹتا ہے، اچھا سماعت فرمائیے کہ جیسے وہ بادشاہ گھر واپس پہنچتا ہے، شاہی لباس اتارتا ہے، شاہی لباس اتار کر بستر پر آتا ہے، لیٹتا ہے، ظاہری آنکھیں بند کرتا ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آتے ہیں، مدینہ کے تاجدار خود تشریف لے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے سبتغین کے بیٹے، تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، اللہ نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ فرمایا اس بادشاہ نے کہا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خدا کی قسم میں اٹھ کر بیٹھ گیا، جسم کے اوپر کم کبھی تاری ہوگی۔ میں نے کہا کہ اللہ اکبر، ایک ہی جواب میں لجپال نبی نے تینوں سوالوں کا جواب عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا اس دن سے مجھے پتا چلا کہ میرا باپ بھی یہی ہے، اور جو میں کہہ رہا تھا کہ انبیاء کے وارث علماء نہیں ہے، تو حضور نے آ کر تصدیق کر دی کہ میرے وارث کی خدمت کی ہے، اور میں کہہ رہا تھا ان کی خدمت کرنے سے جنت کیسے مل سکتی ہے۔ حضور نے فرما دیا تو نے میرے وارث کی خدمت کی ہے، اللہ نے تجھے جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو دوستو بزرگوں، قرآن سے محبت خود بھی کریں، قرآن سے محبت اپنے بچوں کو بھی دیں، قرآن والے سے بھی محبت کریں، تاکہ یہ دین کا خلا ختم نہ ہو، دین کا خلا نہ رہے، بلکہ دین کے معاملات چلتے رہیں۔ خود بھی اب خود نہیں حفظ کر سکتے، اپنے بچوں کو کروائیں، بچے نہیں حفظ کر سکتے تو انہیں قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کا ترجمے کے ساتھ پڑھائیں، تفسیر کے ساتھ پڑھائیں، تاکہ وہ سمجھ سکے اللہ نے قرآن میں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔